اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایسوں کو دیکھو, ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں, مگن ہیں, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی تھرک رہا ہے. تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے. دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھ لینا, گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے, لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں, دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں. فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی, یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں, ٹیلی ویژن, پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر 1000 کنٹرول کر لے گا, لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی, پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہیں میرے عزیز. اسی لیے دیکھو, مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ان کو بار بار دیکھتے رہو, بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ. ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں, ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے, مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں, عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں, کہاں کے, پونا کا 140 کلومیٹر, بنگلور کا بورڈ ہے, دلی کا بھی ہوگا, احمد آباد کا بھی ہوگا. ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے, سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں. کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا, تھوڑے دیر کے لیے جاتا ہے, لیکن سارے راستے, جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان. جانا وہیں ہے سب کو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ, لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے. جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو, کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں, ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی. اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے, 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو, اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, فرشتے لے کر کے جائیں گے, مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے. تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں, اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں. رپورٹ جا رہی ہے, تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی, کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے.
ہاں انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے. جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے, ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے. پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو, تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں. بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے, ایک کام کر سکتے ہو, رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں, کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو, اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا, یہ چیز چھپا دینا, کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا. رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے, لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں, باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں. یہ ہو سکتا ہے. آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. میں جب جب بھٹکوں, جب جب میرا قدم ڈگمگائے, آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے. جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے, جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے. بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان المبارکہ تک ہماری زندگی کو اللہ دراز فرمائے.